پہلا واقعہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور 1234 نمبر حدیث پاک ہے بخاری کی. یہ کہتے ہیں کہ بنی عمر بن عوف ایک قبیلہ تھا، ان کے درمیان کوئی آپس میں جھگڑا ہوا، مسلمانوں کا قبیلہ تھا، آپس میں مسائل ہو گئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. تو وہاں دیر ہو گئی اور صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے، ظہر کا وقت تھا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ حضور لگتا ہے سرکار تشریف نہ لا سکیں گے، کیا خیال ہے آپ نماز پڑھا دیں؟ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں. اقامت ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کر دی. اسی اثنا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب یہ نبی کا حق ہوتا ہے کہ جب وہ آئے تو وہ پیچھے نہیں رہے گا، وہ سب سے آگے بڑھے گا. لہذا نبی کریم تشریف لائے، اور یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی خبر آپ کے پسینے کی خوشبو دے دیا کرتی تھی، گلاب کی خوشبو پھیل جایا کرتی تھی. سرکار تشریف لائے، پچھلے صف والوں کو احساس ہوا، جگہ چھوڑ دی، سرکار آگے بڑھے، دوسری تیسری چوتھی، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے تشریف لے آئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے تو بالکل دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے. اب صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کیا تاکہ صدیق اکبر سمجھ جائے، تصفیق کہتے ہیں اس کو، ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہ تاکہ سمجھ نہیں. پھر جب کافی ایسا زور زور سے مارا تو پھر صدیق اکبر متوجہ ہوئے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیوں ہاتھ مار، دیکھو تو سرکار. تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ فرمایا کہ آپ نماز جاری رکھیں، یعنی گویا کہ سرکار چاہتے تھے میں پیچھے نماز پڑھ لوں. لیکن روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹتے چلے گئے اور پچھلی صف میں شامل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہو گئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر ما منعک ان تصلی للناس حین اشرت علیک، اے ابو بکر جب میں نے تمہیں اشارہ کر دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں لوگوں کی امامت کرنے سے روکا؟ عرض کی ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں بچوں، ذرا غور سے سنیے گا اور مجھے جواب دینا ہوگا. یہ بتائیے صدیق اکبر کا پیچھے ہٹنا نبی کریم کی توہین تھی یا تعظیم تھی؟ یہ نبی کریم کے لیے ایک عملی کوشش تھی یا صرف ذہن کے اندر کوئی تصور لانا تھا؟ عملی کوشش تھی نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی حالت نماز میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لاتے ہوئے عملی کوشش کرے تو اس کی نماز ناقص نہیں ہوتی، کامل ہوتی ہے. تو پھر اگر نبی کریم کا نماز میں دھیان لے آئیں تو نماز ناقص کیسے ہوگی؟ اور اگر اس کے بارے میں یہ لکھا جائے کہ نماز میں نبی کا خیال لانا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، تو بتائیے ایسا آدمی قابل گرفت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جب وجہ پوچھی جائے تو جواب یہ دیا جائے کہ ہم نے تو اس لیے کہا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور نماز میں تو اللہ کی تعظیم چاہیے، تو پھر اللہ کی تعظیم سے نبی کریم کی تعظیم کی طرف دھیان جائے گا یا دونوں کی طرف جائے گا اور شرک متحقق ہوگا. اس لیے تو ہم سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کا فتویٰ کیوں نہ لگا کہ انہوں نے تو عملی طور پر نبی کریم کو آگے کیا اور خود پیچھے ہو گئے. صدیق اکبر کا طرز عمل ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر آبجیکشن نہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ صدیق اکبر کا نماز میں نبی کی تعظیم بجا لانا عین نبی کریم کی مرضی کے مطابق تھا. اور نبی کریم وہی کرتے ہیں جو اللہ وحی فرماتا ہے. اس کا مطلب ہے نماز میں نبی کی تعظیم بجا لانا اور نبی کی تعظیم کرنا، تعظیم النبی کا خیال لانا، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے مطابق ہے. اس لیے بعض یہ کہیں گے نہیں جی دیکھو نماز میں نبی کا خیال نہ لاؤ. کیوں نہ لائے جبکہ اللہ نے واجب کر دیا ہے کہ نبی کا خیال لاؤ؟ آپ التحیات پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی. کس کا خیال آتا ہے؟ نبی کا یا اپنے والد صاحب کا؟ نبی کا. توہین کے ساتھ آتا ہے، تحقیر کے ساتھ آتا ہے؟
توہین اور تعظیم کے ساتھ آتا ہے. اگر نبی کریم کا خیال لانا نماز میں تعظیم باری تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ ہوتا تو پھر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ کیوں اللہ نے نماز میں اتحیات میں نبی کا ذکر کر کے پھر ان کا تصور ذہن میں تعظیماً لا کر اپنی نماز کو مکمل کرنا واجب کیوں قرار دیا؟ کس وجہ سے؟ اس لیے غلط قسم کا خیال ہے کہ یہ نماز میں نبی کریم کا خیال نہ لاؤ. نماز میں نبی کا خیال آئے گا تو یاد رکھیں نماز تو اور کامل ہوگی. اللہ کی طرف توجہ، نبی کی طرف توجہ، نبی کی طرف توجہ، اللہ کی طرف توجہ ہے. یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے نبی کوئی خدا ہیں، نو. مراد یہ ہے کہ اگر نبی کریم کی طرف توجہ ہوگی تو اس کو غیر اللہ کی طرف توجہ کرنا نہیں کہیں گے، یعنی اس کو دنیا کی طرف متوجہ ہونا نہیں کہیں گے. یہ اللہ کی طرف ہی توجہ کرنا کہلائے گا. جیسے جنت کا تصور کریں، دوزخ کا کریں، آخرت کا کریں، موت کا کریں، عذابات قبر کے بارے میں سوچیں، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا آپ دنیا کے بارے میں، بلکہ یہ کہا جائے گا آپ اللہ کی طرف ہی متوجہ ہیں. ان معانی میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح نماز ادا کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اب اس طرح نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ تصور لانے کی کوشش کرو گویا کہ جیسے تم دیکھ رہے ہو. اگر نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور لے کر آؤ. اس کا مطلب اصل کیا ہے؟ ایسی چیز کا تصور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ رہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک درس دیا کہ نماز میں نبی کے خیال لانے سے نماز ناقص نہیں ہوتی، بلکہ تعظیماً عمل اختیار کرنا کہ پیچھے ہٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی دے دینا، ایک عملی تعظیم بجا لانا، اس سے بھی نماز ناقص نہیں ہوتی بلکہ کامل و اکمل ہو جاتی ہے. اور پھر نبی کریم کا خاموش ہونا، اس پہ اعتراض نہ کرنا، یہ اس کو اور تائید اور توثیق بخش رہا ہے. اچھا ذرا غور کیجیے، میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، بتائیں صدیق اکبر پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ بولیے. کیا یہ بات جو آپ کو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نبی کریم کو سمجھ میں نہیں آئی؟ بھائی آئی نا. یہ کون سی ایسی بات؟ پھر کیوں پوچھا اے صدیق تم پیچھے کیوں ہٹے جبکہ میں نے اشارہ کر دیا تھا؟ اس لیے کہ صدیق اپنی زبان سے کہے اور قیامت تک کے لیے ثابت ہو جائے کہ جس کی توجہ ان اشارات کی طرف نہ ہو وہ صراحت سے جان لے کہ صدیق اکبر نماز میں نبی کی تعظیم بجا لا رہا ہے. تو پھر تم بھی اگر نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو گے چاہے حالت نماز میں ہو، نماز ناقص نہیں ہوگی، شرک نہیں ہوگا، بلکہ یہ عین ایمان اور تمہاری نماز کامل ہوگی. اگلا باب قائم کیا ہے باب اقتناء الکلب للحرث، کھیت کی حفاظت کے لیے کتے کو رکھنے کا باب. حدیث نمبر ہے 2322. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کتا رکھا اس کے عمل سے ہر روز ایک قیرات کم کیا جاتا رہے گا، ماں سوا کھیت کی حفاظت کے یا مویشیوں کی حفاظت کے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ماں سوا بکریوں کی حفاظت کے یا کھیت کی حفاظت کے یا شکار کے کتے کے، یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوقیہ کتے پالنے کو حرام قرار دیا. یہ سمجھ لیں مکروہ تحریمی ہیں. حدیث سے کسی چیز کی ممانعت ثابت ہوتی ہے تو مکروہ تحریمی ہوتی ہے. مکروہ تحریمی حرام سے تھوڑا سا نیچے درجہ ہوتا ہے. حرام وہ ہوتا ہے جو قرآن کی بالکل واضح آیت سے منع ممنوع ثابت ہو جائے، اس چیز کو حرام کہتے ہیں. جیسے خنزیر کا گوشت کھانا یہ قرآن سے منع ہے تو حرام ہے. اور اگر حدیث میں کسی چیز کی ممانعت ہو قرآن سے ثابت نہ ہو تو ہم اسے مکروہ تحریمی کا درجہ دیتے ہیں، یعنی حرام کے نزدیک ہوتا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. تو شوقیہ کتا پالنا یاد رکھیں حرام ہے. یہ جو لوگ پال لیتے ہیں اور کتے گھر میں گھوم رہے ہیں اور منہ چاٹ رہے ہیں، آپ اندازہ کریں اس کی زبان کی رال جو ہوتی ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، بالکل پیشاب کی طرح، جیسے پیشاب منہ پر ڈال لے کوئی انسان، ایسا کتے کا یہ لعاب ہوتا ہے. اور یہ ہر جگہ چاٹتا پھر رہا ہے اور مطلب یہ کہ پڑا ہوا ہے گھر کے اندر. جیسے کہ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا، تصویر اور حالت جنابت میں کوئی شخص ہو اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. تو اب ایسی چیزوں کو رکھنے کا فائدہ کیا. اور یہاں تو بلکہ یہ فرمایا کہ ایک قرات اجر کم کیا جاتا ہے،
یہ پہلے بھی اس پہ وضاحت ہو چکی کتاب الجنائز کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنازے میں شرکت کرے اسے 1 قرات اجر ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہے اسے 2 قرات اجر ملتا ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ قرات کی مقدار کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یعنی احد پہاڑوں کے برابر، اور احد پہاڑ جو ہے تقریباً 4-4.5 میل کے فاصلے تک ہے، اور اس کا وزن دیکھ لیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اجر و ثواب۔ اسی پر اگر قیاس کیا جائے تو یہاں پر یہ بیان ہوا، قیاس سے مراد اگر وہی مفہوم لے لیا جائے تو رحمت کونین فرما رہے ہیں کہ کتا پالا شوقیہ تو روزانہ 1 قرات اجر ضائع ہو جائے گا۔ 1 قرات اجر ضائع ہونے کا مطلب ہے کہ وہ نیکیاں جو آپ کی مقبول ترین نیکیاں تھیں، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تھیں، وہ نامہ اعمال سے نکال دی جائیں گی۔ تو جتنے ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، بہت سارے کہتے ہیں نہیں جی اب کتے کو نکالنا ممکن نہیں ہے، اتنی محبت ہو گئی ہے کتے کے ساتھ، یہ تو بچپن سے ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، رسول ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوتا رہے، روزانہ 1 قرات اجر جاتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتا نہیں جانا چاہیے کیونکہ جی کتے کی دل آزاری ہوگی۔ تو یہ غلط چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام سب سے پہلے ہیں۔ ہاں اب جیسے استثناء فرمایا سرکار نے گھر کی حفاظت کہ کتا پالا، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ شوقیہ پالے ہوں اور سن کے کہیں کہ چلو ہم گھر کی حفاظت کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اس میں علماء نے فرمایا کہ وہاں پر حفاظت کی ضرورت بھی ہو، کہ اکثر چور آ جاتے ہیں گھر کے اندر، ڈاکو آ جاتے ہیں، چرا لیتے ہیں چیزیں، یہ چوریوں کے واقعات اگر اس طرح ہوں، پھر وہاں پر کتا پالنا یہ نہیں کہ دور دور تک وہ علاقہ اتنا سیف ہے، اور مطلب یہ کہ سیکورٹی بہت اچھی ہے اور چور آ ہی نہیں سکتا اور آج تک چوری نہیں ہوئی، کئی سال گزر گئے اور آپ اس لیے کتا پال رہے ہیں کہ گھر کی حفاظت ہوگی۔ تو یہاں ضرورت کیا ہے؟ خواہ کہ آپ یا ہم لوگ کوئی اپنے پاس سے جواز پیدا نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کی ظاہری علامات موجود نہ ہوں۔ اسی طریقے سے بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، انہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو یہ جو پہاڑی علاقوں کے اندر لوگ رہتے ہیں، کتے پالتے ہیں، بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، آدمی تو نہیں بھاگ سکتا، ویسے وہ بھی گھوڑے پر ہوتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں، لیکن کتا بڑا اچھا کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح غلے کی حفاظت، بعض اوقات بھیڑیے حملہ کر دیتے ہیں تو اچھے کتے رکھے ہوتے ہیں، یا شکار کرواتے ہیں کتوں کے ذریعے، اس کی بھی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تو ان کتوں کا استثناء ہے، یہ گویا کہ اگر گھر میں ہوں گے تو ہماری نیکیاں کم نہیں ہوں گی، لیکن اس پر بھی علماء نے یہ فرمایا کہ ان کتوں کو گھر میں نہ رکھیں، تھوڑا سا باہر کے ایریا میں رکھا جائے، جیسے گھر کی حفاظت کے لیے ہے تو اندر نہ رکھیں، بلکہ وہ جیسے گیلری ہے باہر تو وہاں پہ رکھ دیں، یا رات میں کھلا چھوڑ دیں، وہ اطراف میں گھومتا رہے، لیکن گھر کے اندر نہ رکھیں، یہی بیسٹ ہوتا ہے۔ اور اسی سے اناف نے یہ کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کتوں کو رکھنے کی خاص مقاصد کے لیے اجازت عطا فرمائی تو کتے کی خرید و فروخت بھی جائز ہوگی، کیونکہ ایسے سدھائے ہوئے کتے جو شکار کریں، جو ریوڑ کی حفاظت کریں، یہ تربیت یافتہ کتے آپ کو گلیوں میں تو ملنے سے رہے، بیکار سے کتے ہوتے ہیں وہ تو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تربیت یافتہ کتا خریدیں گے تو اس کی قیمت ہوگی، جیسے اب یہ سیکورٹی کے لیے کتے رکھے ہوتے ہیں جو سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ ڈرگز وغیرہ سامان میں ہے یا نہیں، تو اس طرح کے کتوں کو خریدا ہی جائے گا، تو ان کی پھر خرید و فروخت بھی جائز ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ کتوں کی لائف سٹاک کا کام کرنا بھی شرعاً فقہ حنفی کے روشنی میں جائز ہوتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ وہی کتے ہوں کہ جو یا تو شکاری کتے ہوں یا گھر کی حفاظت کر سکتے ہوں۔ یہ جو فینسی کتے ہوتے ہیں جن کو ایک لات مارے تو اڑ کے وہاں دور چلا جائے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور وہ خالی خوبصورت ہوتے ہیں یا بالوں کا اسٹائل ان کا ایسا ہوتا ہے، ان کو پالنا تو ان میں اور کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ شوقیہ ان کو پالا جائے، ایسے کتوں کا کاروبار کرنا شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں وہ کتے کہ جو واقعی اچھے مقاصد کے لیے ہوں یا جس کی نبی کریم نے اجازت فرمائی، ان کا آپ کاروبار کر سکتے ہیں اور اس کا لینا دینا صحیح ہے۔ اور جہاں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی کمائی سے منع فرمایا، تو وہاں ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ وہ مراد وہ والا کتا ہے جو شوقیہ پالا گیا ہو، یا پھر یہ پہلے سرکار نے اس کو منع فرمایا اور پھر جب چند کتوں کا استثناء کر دیا تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ کتے کی کمائی منع ہے، اب جائز ہے۔ تو اس لیے اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اجازت دی وہاں اجازت ہے، اور جہاں ممانعت ہو وہاں پر اپنے شوق کو، اپنی پسند کو قربان کر دیں اور اللہ کی رضا کی خاطر معاملہ کریں۔ اگر کسی کو بہت زیادہ جانور پالنے کا شوق ہے، کتے کی جگہ بلی پال لیں آپ۔ یہ کیٹس جو آتی ہیں فینسی کیٹس، یہ
بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کی آپ سینڈ علیحدہ رکھ دیں، یعنی مٹی، تو وہیں جا کے یہ پیشاب وغیرہ کریں گی، گھر کو خراب بھی نہیں کرتی ہیں۔ اور بلی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ سرکار وضو فرما رہے تھے، ایک بلی آ گئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی اس کے سامنے کر دیا، اس نے پانی پیا اور چلی گئی، اور سرکار نے اسی پانی سے وضو فرما لیا۔ اور اس سے پہلے سرکار درندوں کے جوٹھے کو ناپاک قرار دے چکے تھے، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آپ نے اسی پانی سے وضو فرما لیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ بلی اور بلے جو ہیں یہ طوافین اور طوافات میں سے ہیں۔ مراد یہ کہ طوافین مانے بار بار چکر لگانے والے، یہ بہت زیادہ تمہارے گھر میں آتے ہیں۔ تو گویا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں ان کو درندہ قرار دے چکا ہوں، اور یہ درندے ہی ہیں، اور درندوں کا جوٹھا ناپاک ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بار بار تمہارے گھروں میں آتے ہیں، اب اگر میں ان کے جوٹھے کو بھی ناپاک قرار دوں تو کبھی یہ دودھ میں منہ ڈالیں گے، کبھی کھانے میں منہ ڈالیں گے، کبھی پانی کو چاٹیں گے، اور تمہارا یہ دودھ اور پانی خراب ہوتا رہے گا، اور برتن بھی ناپاک پھر کہلائے گا، اسے بار بار پاک کرو گے اور حرج شدید میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آسانی کے لیے بلی کے جوٹھے کو پاک قرار دے دیا۔ تو لہذا بلی گھر میں پال سکتے ہیں، اور اس قسم کی جیسے میں نے عرض کیا اچھی بلیاں جو ہیں یہ کہیں پہ آپ کے گھر خراب بھی نہیں کریں گی، اور آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن کتا نہ رکھیں، اس کی جو رال ہوتی ہے ویسی نجاست غلیظہ ہے، اور اس میں بعض اوقات اگر آپ کیئر نہیں کرتے کتے کی تو اس میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو انسان کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تو بس کچھ نہ بھی ہو عقل اسے تسلیم نہ بھی کرے، یعنی اس کے اندر عقلی لحاظ سے آپ کوئی وجہ بیان نہ بھی کر سکیں، جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو اس سے باز آ جائیں۔ اگلی حدیث ہے 2000